خواتین و حضرات، آج پاکستان کہانی کی ایک اہم کہانی آل انڈیا مسلم لیگ سے جڑی ہے۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ وہی ہے جس نے پاکستان بنایا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پہ مسلمانان ہند نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا، جبکہ سر سید احمد خان کی واضح طور پر انسٹرکشن موجود تھی کہ مسلمان عملی سیاست میں حصہ نہ لیں۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہم پہلے بھی شملہ وفد کو ڈسکس کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے ہم گوش گزار کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صرف یہ والا میرا لیکچر سن رہے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہندوستان میں آئینی اصلاحات ہوتی چلی آ رہی تھی، 1861 کا ایکٹ، پھر 1883 کا لوکل سیلف گورنمنٹ ایکٹ، پھر 1892 کی انڈین کونسل ایکٹ، یہ آ چکا تھا، اور گویا جو انتخابات کا اصول اور جمہوریت وہ ہندوستان کا مقدر بنتے چلی جا رہی تھی۔ تو سر سید احمد یہی کہتے تھے کہ نہیں، مسلمان سیاست میں نہ آئیں، مگر 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس بنی، بے شک کہ انگریزوں کے ایما پر بنی، انگریزوں نے بنائی، مگر وہ ہندوستان کے مسائل کو بہترین طریقے سے پیش کر رہے تھے۔ مگر جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے 1905 میں، تو کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک طرف تو بنگالی قومیت کو پروٹیکٹ کرتی ہوئی، پروموٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بنیاد ہے نیشنلزم کی، اور دوسری طرف وہ نان کوآپریشن موومنٹ جب چلاتی ہے، اور اس نان کوآپریشن موومنٹ میں وہ ان کے ساتھی بہت ساری وہ تحریکیں شروع کر دیتے ہیں جن سے ایسا تاثر ابھرتا ہے مسلمانوں میں کہ یہ ہندو احیاء کی تحریکیں ہیں، اور جب ہندو ریوائولزم آتا ہے تو بندے ماترم کا ترانہ جب آئے گا، جس کا پس منظر ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت جس نے لکھا بنکم چیٹرجی نے وہ ہوگا، تو وہ نیچرلی مسلمانوں کو یہ احساس یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں، جو مسلمانوں کے مفادات ہیں، ان کا تحفظ کانگریس نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم جائیں 1900 میں، تو اردو ہندی کنٹروورسی آ جاتی ہے۔ اردو ہندی کنٹروورسی میں واضح طور پر جو اینتھنی میک ڈونلڈ تھے، جو گورنر تھے، انہوں نے جس طرح ہندی کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، مگر مسلمانوں کو یہ تاثر ابھرا کہ اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو یہ کنٹروورسی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ہوئی 1867 میں، یہ لمبی بحث ہو جائے گی، تو یہ پس منظر چل رہا تھا۔ لیکن جب اردو ہندی کنٹروورسی شروع ہوئی تو نواب محسن ملک اور وقار الملک نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک سیاسی جماعت بنائیں۔ شاید 1901 میں انہوں نے سیاسی جماعت بنائی بھی، مگر اس کو انہوں نے پرسو نہیں کیا، اور وہ وقتی طور پر انگریزوں کا جو رد عمل تھا اس سے وہ لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہو گئے کہ وہ انگریزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اس طرف نہیں آنا چاہیے، ایجیٹیشنل پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، پارٹیشن بنگال وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ایک علیحدہ قوم ہونے کا احساس زیادہ بیدار ہوا۔ اسی لیے اب یہ دیکھ لیجیے، پارٹیشن بنگال ہوتی ہے تو اس احتجاج میں جیسے میں نے کہا کہ ہندو مذہب کا احیاء ہوا، کالی ماتا کے مندر میں جا کر آغاز کرنا، پھر یہ گنگا اشنان لینا، جو کہ لینا چاہیے تھا، ان کا حق تھا، مگر مسلمانوں کے خلاف جب یہ نفرتیں بڑھیں تو تبھی جا کر مسلمانوں نے شملہ وفد میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ لارڈ منٹو سے ملے اور اپنے جائز مطالبات پیش کیے۔ اچھا، ایک طرف جب یہ مل رہے تھے تو ان کو یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ خالی مطالبات پیش کر دینے سے کیا ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ ہم ایک علیحدہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں۔ اچھا، اس طرف توجہ دلانے میں
نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ جو تھے، اب وہ شملہ وفد کے موقع پہ بیمار پڑ گئے، وہ نہیں آ سکے تھے۔ انہوں نے ایک کھلا خط لکھا 1906 میں، اور انہوں نے اپیل کی کہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا جو جلسہ ہے، اجلاس ہے، میٹنگ ہے، وہ ڈھاکہ میں منعقد کی جائے۔ اور اس کھلے خط میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اب وقت آن پڑا ہے کہ ہمیں کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو بنانے کا ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس ڈھاکہ میں دسمبر 1906 میں منعقد ہوا، اور وہاں پر پہلی دفعہ نواب محسن ملک وقار ملک کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے جو نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، ایجوکیشن اور سوشل کنٹریبیوشن مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، پہلی دفعہ انہوں نے اس پر جو بین تھا وہ لفٹ کیا، اور وہاں پر ایک سیاسی گفتگو بھی کی گئی، اور ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑائی گئی۔ اور اس منظرنامے پر جب نظر دوڑائی جا رہی تھی تو نواب وقار ملک کی تقریر بہت امپورٹنٹ ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ آپ شریف الدین پیرزادہ کی کتاب فاؤنڈیشنز آف پاکستان کے پہلے والیوم میں دے سکتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا پس منظر بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ 1857 میں کیا بھی تھی، پھر بعد ازاں انگریزوں نے مسلمانوں کو کیسے نظر انداز کیا، پھر کیسے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی باور کروایا کہ جو کانگریس ہے وہ اس نے اپنی جانبداری ہندوؤں کی جانب کر دی ہے۔ نواب وقار ملک نے تقریر کے ذریعے جتنے بھی مندوبین وہاں موجود تھے انہیں یہ احساس دلایا کہ ہمیں ایک علیحدہ اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر آج سر سید احمد خان بھی زندہ ہوتے تو شاید اسی نتیجے پہ پہنچتے کہ اب وقت آ گیا ہے، ہمیں اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی ہے۔ تو اس موقع پر 2 قراردادیں منظور کی گئیں جو کہ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے پیش کی۔ پہلی قرارداد کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم آج سے ایک سیاسی جماعت وہ بناتے ہیں جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہوگا۔ دوسری قرارداد انہوں نے پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ تقسیم بنگال جو ہے وہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حق میں گئی ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اس تقسیم کو برقرار رکھا جائے، اور یہ جو مطالبہ تقسیم بنگال کے خاتمے کا اس کو مسترد کر دیا جائے۔ اچھا، یہ جو قراردادیں پیش ہوئیں اس کی تائید حکیم اجمل خان نے کی، مولانا ظفر اللہ خان نے کی، اور مولانا محمد علی جوہر نے کی، اور بے شمار لوگوں نے بھی اس کی تائید کی، اور تقاریر ہوئی ہیں، وہ لمبی بات آ جائے گی۔ لب لباب یہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی مسلمانوں نے جب اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی ہے تو یقیناً اس کا ایک آئین ہوگا، اس کے مین اغراض و مقاصد ہوں گے کہ وہ ہم کس لیے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو سیاسی جماعت ہوگی وہ انگریزوں کے ساتھ وفادار رہے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیاسی جماعت ہے وہ مسلمانوں کے سیاسی، معاشی، مذہبی جو بھی خاص کر سیاسی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے گی آئینی طریقوں سے۔ پھر تیسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اگر مسلمانوں اور دوسری اقوام کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو یہ سیاسی جماعت اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گی، مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوگی۔ یہ 3 بنیادی طور پر ان کے جو تھے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے جو کہ انہوں نے رکھے۔ بعد ازاں چینج ہوتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ، 1913 میں ہوئے، 30 میں ہوئے، 40 میں ہوئے، یہ اب آگے کہانی بڑھے گی وہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ اب یہ جو آبجیکٹیوز آ گئے، سامنے آ گئے، اور پھر 60 رکنی 60 پرسنز پر مشتمل ایک پروویژنل کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے ذمہ آئین بنانا ٹھہرا، اور اس کو
کمیٹی میں جس نے سب سے اہم رول ادا کیا وہ مولانا محمد علی جوہر تھے، اور انہوں نے ان کے منٹس بھی لکھے اس میٹنگ کے۔ تو اس کے تحت جو آئین بنا وہ ایک پریزیڈنٹ ہوگا اس پارٹی کا، 6 وائس پریزیڈنٹس ہوں گے، اور ایک جنرل سیکرٹری ہوگا، 2 جوائنٹ سیکرٹری ہوں گے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ علی گڑھ ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی ممبرشپ جو ہے وہ 400 افراد پر ہی محیط رہے گی، زیادہ ہم اسے نہیں پھیلائیں گے۔ اور یہ بنیادی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ دسمبر 1906 میں قائم ہو گئی، اور جس کے بنیادی جو اغراض و مقاصد یہ تھے۔ اور پہلا ہی جو صدر تھا وہ سر آغا خان کو بنا لیا گیا، اور جوائنٹ سیکرٹری 2 لیے گئے، وقار الملک اور محسن الملک اس کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ اس کے جنرل سیکرٹری سید حسن بلگرامی، جنہیں اماد الملک کہا جاتا، وہ پہلے جنرل سیکرٹری بنے۔ اس کا فیصلہ کیا گیا کہ سال میں کم از کم ایک اجلاس منعقد کیا جائے۔ 1906 میں یہ دسمبر میں بنی تھی، تو پھر 7 میں، 8 میں، 9 میں، یہ ہر سال تقریباً گاہے بگاہے بھی اجلاس ہوتے رہے۔ بعد ازاں ان کی ورکنگ کمیٹی بھی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وغیرہ وغیرہ بھی بنے، انتظامی طور پر تبدیلیاں بھی آئیں، آئین میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں نے جو عملی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک بہت بڑی تحریک علی گڑھ کے اپنے سوچ میں تبدیلی تھی۔ دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ مسلمانوں نے واضح طور پر آل انڈیا نیشنل کانگریس پر بد اعتمادی کا مظاہرہ کیا اور ان پر انحصار نہیں کیا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ مسلمان اوورال وہ بھی اب سیاست میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے، ایک قومیت کا تصور واضح طور پر نمایاں ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ کی برانچز جو تھی وہ تقریباً تمام صوبوں میں، بڑے ڈویژنز میں وہ بنائی گئی اور ممبرشپ کھولی گئی لوگوں کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ لنڈن میں بھی 1908 میں سید امیر علی نے مسلم لیگ کی برانچ قائم کی۔ بعض اب لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے نہیں، سید امیر علی نے وہ اپنی خود آزادانہ، لیکن عجیب بات ہے کہ نام اگرچہ مسلم لیگ ہی تھا، لنڈن برانچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی کامیابی دیکھیں، شروع میں کامیابیاں آئیں۔ سب سے بڑی کامیابی پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ علیحدہ ووٹ دینے کا حق انہوں نے مطالبہ کیا، تسلسل سے مطالبہ کیا، ہر سال میٹنگ میں مطالبہ کیا، اور بارہا یہ خطوط کے ذریعے اور وفود کے ذریعے یہ اعلیٰ حکام سے مل کر اپنے جذبات اور مطالبات پہنچاتے رہے۔ پھر یہ بھی ہوا چیف جسٹس شادین پنجاب میں بن گئے، اور بھی اہم عہدوں پر مسلمانوں کو وہ نمائندگی ملنا شروع ہو گئی۔ پھر گزٹڈ آفیسرز کی بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں، پورے ہندوستان کے لیے تھا، مسلمان کا بھی تھا۔ اب مسلمان چونکہ ایک منظم ہو گئے تھے، یہ مطالبات انہوں نے پیش کرنا شروع کیا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہی وہ مسلم لیگ ہے جس پہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا سالانہ 1930 میں، اور 2 قومیت کی بنیاد پر ایک علیحدہ خطے میں، ایک علیحدہ ملک کا مسلمانوں کے لیے وہ ایک نظریہ دیا۔ یہ وہی مسلم لیگ تھی جس کے پلیٹ فارم سے قرارداد لاہور منظور ہوئی اور پھر پاکستان بنا۔ تو یہ ایک پارٹی جو کہ بظاہر اس وقت چند لوگوں پر، چند افراد پر اور بہت محدود پیمانے پہ تھی، یہ بتدریج عوامی جماعت کیسے بنی، یہ پاکستان کہانی میں آگے کہانیاں جاری رہیں گی۔ اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سے سوال کیجئے پلیز۔ جی، آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے کہ یہ انگریز اس وقت تقسیم بنگال کے رد عمل جو کانگریس نے دکھایا اور ہندوؤں نے دکھایا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی سیاست میں آئیں، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے وہ یہاں سے۔ ایون لالا لاجپت رائے خود لکھتے ہیں ان ہیپی انڈیا میں کہ 1905 تک برٹش نے
کوشش کی ہے کہ ہندوؤں کو اور کانگریس کو پروموٹ کرے، مگر پارٹیشن آف بنگال کے بعد لالا لاجپت رائے یا اور ہندوؤں کا تاثر یہ ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو بھی استعمال کرنا شروع کیا، اسی لیے انہوں نے ان کی پارٹی میں بنانے میں مدد کی۔ مگر اگر ہم ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو ہمیں کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ایز سچ دکھائی نہیں دیتا۔ مثلاً اگر آپ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی ہسٹری تلاش کریں تو کوئی اس سے ڈینائل نہیں ہو سکتا کہ اے او ہیوم نے یہ تجویز دی تھی کہ ہندوستان میں کوئی نیشنل لیول پر لبرل اور پروگریسو اور سیکولر پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ برٹش پرائم منسٹر جو تھا اس وقت کے انہوں نے اس کی منظوری دی، اور برطانوی حکومت نے یہاں پھر برطانوی سٹاف نے کانگریس کی آبیاری کی، اور اس حقیقت سے بھی چھٹکارا نہیں کانگریس چکا سکتی کہ ان پر یہ جو الزام ہے کہ ان کے صدور کئی جلسوں میں، کئی اہم میٹنگز میں انگریز جو تھے بڑے امپورٹنٹ اپنے دور کے لیڈرز، انہوں نے صدارت کی ہے۔ یہاں مسلم لیگ پہ 1906 سے 1947 تک نہ تو کوئی سول بیوروکریٹ اس کو بنانے میں کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، نہ ہی ان کی پارٹی اجلاس میں کوئی انگریز آ کر آبزرور کے طور پر بیٹھا، نہ ہی ان کی پارٹی اجلاس کی صدارت انگریزوں نے کی۔ مگر یقیناً ایک بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ ایسی تھی جس سے ظاہر ہے کانگریس کو بھی تکلیف پہنچی۔ اب کانگریس کو بھی عادت ہو گئی تھی 1885 سے لے کر 1906 تک کہ وہ تنہا ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ جو چاہتی اپنے مطالبات پیش کر سکتی تھی، منوا سکتی تھی یا نہیں تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی دسمبر میں ہی کانگریس کا بھی اجلاس چل رہا تھا، اور انہوں نے نئی اصلاحات میں سیلف رول کا ہندوستان کے لیے مطالبہ کر لیا تھا، جو کہ بہت اچھی بات تھی۔ جبکہ اس سے بھی اچھی بات یہ تھی کہ انگریزوں نے خود ہی، برٹش جو تھے انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ آئینی اصلاحات ہم لائیں گے، اسی کے جواب میں کانگریس نے یہ کہا۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل مسلم لیگ کی اپنی آزادانہ سوچ کے نتیجے میں مسلمان اکابرین نے سیاسی جماعت بنائی۔ آپ یہ دیکھ لیے سید امیر علی نے 1877 میں ایک سیاسی جماعت بنائی، بنگال میں بنائی، اور اس کے وہ بھی بڑی بھرپور جماعت تھی، مگر وہ کچھ عرصے بعد جب سید امیر علی باہر چلے گئے تو وہ بتدریج دم توڑ گئی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ علی گڑھ جو موومنٹ تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ وہ آٹومیٹکلی تمام وہ جو لوگ تھے جو صوبوں میں تھے، اضلاع میں تھے، وہ علی گڑھ تحریک کا حصہ بنتے چلے گئے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں مسلم لیگ بھی سید امیر علی اس کا ایک حصہ بنتے چلے گئے۔ تو یہ کہنا کہ جی مسلمانوں نے یہ نہیں بنائی تو میرا خیال ہے غلط ہے۔ میں اپنا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، سر سید احمد خان نے بھی 2 سیاسی جماعتیں بنائی تھی، 1886 میں غالباً بنائی، پھر 1893 میں بنائی۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ سیاست سے کس حد تک وہ بھاگ سکتے تھے۔ اچھا، یہ دوسرا سوال آپ نے کیا وہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور وہ آج بھی اس کا جواب تسلی بخش دینا مشکل ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کیا مسلم لیگ جاگیرداروں کی جماعت تھی؟ کیا پاکستان جاگیرداروں نے بنایا، لینڈڈ ایرسٹوکریسی نے بنایا؟ تاریخ بڑا ظالم سا سبجیکٹ ہے، اور تاریخ کو بغیر تحقیق کے پڑھنا اور بہت مشکل ہے۔ تو میری جو تحقیق ہے، جو میرا علم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو معاشرہ تھا ہندوستان کا، جس میں مسلمان جو تھے وہ زیادہ تر اپر کلاس تھی، لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی، یا وہ نچلا طبقہ تھا۔ ابھی مڈل کلاس جسے کہتے ہیں وہ ابھر رہے تھے۔ تو اس جماعت کو بنانے میں اگر محمد علی جوہر علی برادران موجود ہیں تو وہ کون سے لینڈڈ ایرسٹوکریٹ تھے بھائی؟ اس جماعت کو بناتے وقت اگر سر فضل حسین اور میاں محمد شفیع جسٹس شاہدین وغیرہ یہ موجود ہیں، یہ کون سے لینڈڈ ایرسٹوکریٹس تھے؟ اور یہ جو نواب موصل ملک جسے ہم کہتے ہیں، نواب وقار الملک کہتا ہے، یہ تو نام کے نواب تھے۔ یہ تو سر سید احمد خان سے درخواست کرتے تھے ہمیں نوکری دلوا دیجیے۔ نواب وقار الملک حیدرآباد دکن میں مسلمان جو وہاں کا جو رولر تھا
اس کے ہاں ملازمت کرتے رہے ہیں. تو یہ نواب جو تھے یہ ٹائٹلز تھے، کوئی زمینیں نہیں تھی. بلا شبہ اس پارٹی بنانے میں سر آغا خان جو تھے ان کا بڑا رول تھا، پر سر آغا خان جو تھے وہ تو بزنس مین تھے. علامہ اقبال بعد ازاں دیکھیں گے بڑے ایکٹیو ہوں گے. تو علامہ اقبال تو ایک تاجر کے بیٹے تھے جو کہ مڈل اور لوور مڈل کلاس سے جن کا تعلق تھا. محمد علی جناح کون سا لینڈڈ ایرسٹوکریسی سے تعلق رہتا تھا، جاگیرداروں کا نمائندگی کرتا تھا. وہ مڈل کلاس سے تھے، رادر لوور مڈل کلاس سے تھے. ایک نام کمایا اپنی محنت کر کے، وکالت کر کے. تو یہ جو تاثر ہے اور الزام ہے کہ جی اپر کلاس کا تھا، آپ کو کانگریس کی ہسٹری ساتھ ساتھ دیکھنی پڑے گی. کانگریس میں کون سے ابھی سے پہلے دن سے کاشتکار آ گئے تھے یا مزدور شامل ہونا شروع ہو گئے تھے، وہ بتدریج آنا شروع ہوئے ہیں. وہ آگے ہم ان کا بھی ذکر کریں گے. تو لہٰذا یقین کر لیجئے کہ یہ مسلم لیگ ایک تو مسلمانوں نے خود بنائی، اور اس مسلم لیگ میں اس وقت کی سوسائٹی کے مسلمان جو اہم مسلمان تھے، جسے اشرافیہ کہہ کے فرانسس رابنسن اور بہت سارے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں بہت انڈائریکٹلی ہمیں عجیب تاثر ابھارتا ہے جب ہم کہتے ہیں جی اشرافیہ کیا تھی. تو کانگریس میں اشرافیہ نہیں تھے، جو بھی پڑھے لکھے جو لوگ تھے وہی اشرافیہ کہلاتے تھے نا. تو بہرحال اس وقت کے جو ہمارے یہ لوگ تھے اس میں تمام طبقات کے لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. یقیناً مسلم لیگ میں فوری طور پر مزدور کسان شامل نہیں ہوئے، اور نہ ہی مزدور کسان ان دنوں مسلمانوں کے اتنے زیادہ تھے، نہ انہیں سیاسی شعور تھا. بائی دا وے چلتا یہ بھی بتا دوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1930 تک برطانیہ میں خود بذات خود یونیورسل سفریج نہیں ہوا تھا اور تمام لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ملا تھا. اچھا، دوسرا ایک اور سوال جو آپ کا یہ ہے کہ جی ان کی ممبرشپ 400 افراد پر مشتمل تھی، تو تھوڑے تھے 400 افراد؟ اس وقت کتنے لوگ تھے ہمارے پڑھے لکھے ہوئے، کتنے لوگ جو جاگیردار بھی تھے وہ کتنے پڑھے لکھے باشعور تھے. یہ کہا گیا 400 سے زیادہ نہیں کریں گے. اچھا، وہ اس وقت 400 بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد تھی. اور جب کانگریس بنی ہے تو صرف 72 لوگ تھے اس وقت. یہ جب مسلم لیگ بھی بنی اتفاق سے چند ایک ہی لوگ تھے، 70-72 کے قریب تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہمیشہ بڑے لوگ ہی فیصلہ کرتے ہیں، باشعور لوگ ہی فیصلہ کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو مسلم لیگ بنی ہمارے تمام مسلمانوں نے بنائی ہے. کوئی جاگیردار اگر کریڈٹ لیتا تو اس کو بھی حق ہے، اگر کوئی مڈل کلاس کا لیتا ہے اس کو بھی حق ہے، اگر کوئی مزدور اور کسان لیتا ہے، لوور میں سمجھ رہا ہوں اسٹیٹ آف دا سوسائٹی لیتا ہے تو اس نے بھی بنایا. اور جس کی والدہ نے، علی برادرز کی والدہ نے زیور بیچ کر اور چیزیں بیچ کر جنہیں پڑھایا ہے، تو اگر وہ لینڈڈ ایرسٹوکریٹ تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور کوئی سوال؟ چلے اگر اور نہیں تو میں یہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، مسلم لیگ جو مسلمانوں کو سیاست سے سرسید چاہتے تھے دور رہیں اور تعلیم کی طرف توجہ دیں، وہ مسلمانوں نے 1906 تک ایسا ہی کیا. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں ضرورت پڑی سر سید احمد خان نے خود بھی سیاسی جماعتیں بنائیں. مگر 1906 میں جو مسلمانوں نے سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا، یہ وقت کی اہم ضرورت تھی، کیونکہ کانگریس کسی طرح بھی مسلمانوں کے مفادات کو اولویت یا ترجیح نہیں دے رہی تھی، جس کا تاثر عام یہ ہو رہا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت کے طور پر ابھر رہی ہے. حالانکہ سر سید احمد خان نے بھی چلتے چلتے یہ ذکر کیا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ ان دا اینڈ ہندوؤں کی نمائندگی کرے گی، اور وہ شروع کے مطالبات بھی دیکھے تو وہی ہوا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کانگریس میں جو شامل ہوگا یا سیاست میں جو شامل ہوگا وہ ان کو دھوکہ دیں گے. وہ ہم دیکھیں گے وہ بعد ایسا وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ جو 1906 میں بنی وہ وقت کی اہم ضرورت تھی، اور یہ مسلم لیگ جیسے کانگریس پارٹی بتدریج اشرافیہ سے نکل کر مڈل کلاس سے نکل کر پھر عوامی جماعت بنی، اسی طرح مسلم لیگ بھی میں یہ سمجھتا ہوں بتدریج عوامی جماعت بنی. کیوں بنی یہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ بھائی ان دنوں انتخابات کون سے ہوتے تھے؟
لوکل سیلف گورنمنٹ کے ہوتے تھے، جوائنٹ الیکٹریٹ کے تحت ہوتے تھے، تو وہاں پہ کون سی کانگریس پارٹی نے کہاں پر انہوں نے حصہ لیا؟ 1936-37 میں پہلی دفعہ کانگریس اور مسلم لیگ نے ملکی سطح پر انتخابات میں حصہ لیا، اور پھر 1945-46 میں انتخابات میں حصہ لیا، تو تبھی انہوں نے عوامی جماعتیں بننا تھا۔ مگر کانگریس اور مسلم لیگ میں فرق یہ رہا کہ کانگریس کو پارٹیشن آف بنگال کے موقع پر ایک تحریک میں حصہ لینے کا موقع مل گیا، لہٰذا ان کی موبلائزیشن پہلے شروع ہو گئی، مسلم لیگ کو بعد ازاں یہ موقع ملا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ ہی در حقیقت پاکستان جو بنانے میں جو اب سالڈ کنکریٹ ایویڈنس یہ ہے کہ کل کو جب یہ مسلمانوں کو کسی طرح کے بھی ان کے مطالبات، جائز مطالبات اگر نہیں منظور کیے جاتے تو وہ کانگریس سے بھی الجھیں گے، وہ انگریزوں سے بھی الجھیں گے، وہ اپنے مطالبات آئینی طریقوں سے پیش کریں گے اور وہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں یہ بتا دوں کہ کانگریس کی جو پشت پناہی کرتی تھی وہ انڈسٹریلسٹ تھے، لہٰذا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے وہ انڈسٹریلسٹ اور کی جماعت ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے لینڈڈ ارسٹوکریسی کی جماعت ہے۔ میں ان دونوں باتوں سے ڈبیٹ کرتا ہوں، نہ ہی ٹوٹلی کانگریس جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کی جماعت تھی، اس میں یقیناً انڈسٹریلسٹ بھی شامل تھے، یقیناً گاندھی جی کو وہ پیسے بھی دیتے تھے، پارٹی کو بھی پیسے بھی دیتے تھے، اسی طرح مسلم لیگ بھی اس کو بھی زمیندار جو لوگ تھے، مسلمان بڑے زمیندار تھے، وہ بھی اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کیا لینڈڈ ارسٹوکریسی کو، کیا کیپٹلسٹ کو جو کہ معاشرے کا حصہ تھے، کیا سیاست میں حصہ لینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں جمہوریت کا ایک حسن ہوتی ہیں، جمہوریت کی کامیابی کی ضامن سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اور یہ انگلینڈ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، آج بھی دیکھ لیے جہاں جہاں ڈیموکریسیز ہیں وہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تو مسلم لیگ کا بننا کانگریس کو جو ناگوار گزرا، وہ کانگریس پھر کیسے مسلم لیگ سے خود ہی معاہدہ کرتی ہے، اور یہ معاہدہ کون کرواتا ہے، اور آگے جا کر کانگریس مسلم لیگ تعلقات کیا رہتے ہیں، مسلم لیگ اور انگریزوں کے تعلقات کیا رہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کہانی میں ذکر کریں۔